ناظرین، سامعین، حاضرین، آل انڈیا ملی کونسل جس کو قائم ہوئے 30 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، ملک کی تمام ریاستوں میں اس کی تشکیل ہو چکی ہے، اور یہ بتاتے ہوئے میں مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ اضلاع کی سطح پر بھی ملی کونسلوں کی تشکیل ہو چکی ہے، اور مزید مسرت کا مقام ہے کہ اضلاع سے نیچے جو تعلقہ جات ہیں جس کو تحصیل بھی کہتے ہیں، وہاں بھی ملک کی کافی ریاستوں میں تحصیل لیول پر بلکہ بلاک لیول پر ملی کونسل کا قیام ہو چکا ہے۔ اس کے 12 شعبہ جات ہیں، موقع نہیں ہے کہ وہ 12 شعبہ جات کو ہم گناویں اور اس سلسلے میں مزید ہم تفصیلات پیش کر سکیں۔ بہرحال آج یہاں آل انڈیا ملی کونسل آندھرا پردیش ضلع کرنول کی تحصیل تعلقے نندیال میں ملی کونسل کا یہ اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں اس کے عہدیداران، ذمہ داران، اراکین جمع ہوئے ہیں بڑی تعداد میں۔ اس میں 12 شعبہ جات کو فعال بنانے کے لیے سیکریٹریز کا انتخاب کیا گیا ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ انہیں مستقبل میں اپنے شعبے کی جو ذمہ داریاں ہیں کس طرح سے وہ ان کی تحصیل کریں، اس کی تکمیل کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس نندیال شہر کو اور اطراف و اکناف کے 3-4 جو منڈل ہیں، اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے کو ملی کونسل کی فعالیت کے لیے قبول فرمائے، اور خاص طور سے جو بات کہی گئی ہے وہ ایجوکیشن کی کہی گئی ہے۔ ہمارے تمام بچے اور بچیاں اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں، پیراستہ ہوں، دنیاوی عصری تعلیم بھی مکمل، دینی اور مذہبی اسلامی تعلیم بھی مکمل۔ تو جو ناظرین ہیں اور سامعین ہیں، حاضرین ہیں جو سن رہے ہیں اس چینل کے ذریعے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچے اور بچوں کو اعلیٰ تعلیم تک پہنچائیں، کوئی بھی بچہ ڈراپ آؤٹ نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ملی کونسل کے جو اغراض ہیں، مقاصد ہیں، اہداف ہیں، ان کو معلوم کر ان کے تئیں ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آندھرا پردیش کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا عبدالقدیر نظامی ایڈوکیٹ دامت برکاتہ، آل انڈیا ملی کونسل آندھرا پردیش ضلع کرنول نندیال کے صدر محترم حضرت مولانا عبدالرحمان رشادی صاحب دامت برکاتہ، نندیال ملی کونسل کے جنرل سیکریٹری محترم جناب جی ایم غوث صاحب زید المستور، آل انڈیا ملی کونسل نندیال کے عہدیدار، يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم حاضرین، بالخصوص محترم المقام واجب الاحترام حضرت شاہ قادری سید مصطفیٰ رفاعی جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، نمونۂ اسلاف حضرت مولانا سید باقر ارشد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور اکابرین کے نور نظر جناب محترم سلیمان خان صاحب مقدس العالی، اور اسی طرح نندیال ڈویژن کے صدر مولانا عبدالرحمان صاحب رشادی دامت برکاتہم، اور شاہ قادری سید مصطفیٰ رفاعی صاحب دامت برکاتہم، معاون جنرل
सेक्रेटरी ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल, मोहतरम सुलेमान खान साहब, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल, मौलाना अब्दुल कदीर साहब, जनरल सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल आंध्र प्रदेश, जनाब वॉफ साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल नंदियाल, जनाब मौलाना अब्दुल रहमान साहब अरकादी, सदर ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल नंदियाल, दीगर अहदेदारान ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल नंदियाल वाराती, ये मेरे लिए बहुत ही सआदत की बात है कि बहुत ही मुनज़्ज़म, मुरस्सा और डिसिप्लिन वाली ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल की विंग को मैं खिताब कर रहा हूँ। रास्ते में जनाब वॉफ साहब और मौलाना अब्दुल कदीर साहब ने ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल नंदियाल की कारकर्दगी को और उसके तारीफ़ात को बताया। बहुत खुशी हुई सुनकर, और जो भी काम हो रहा है और बहुत ही तेज़ी के साथ और बहुत ही डिसिप्लिन को लेने के हर कौम की जो भी मुसलमान की जो भी हालत हो रही है आजकल, उसके बारे में सोचते रहा, मुफ्ती रफ़ी साहब से इजाज़त देते रहा, हम आगे काम करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जो टीम बनी है बहुत अच्छी टीम बन के बनी है। इंशाल्लाह सर की फरमाइश है कि सब साथ में मिलकर काम करने के लिए इरादा कर रहे हैं। इंशाल्लाह सब मिल के आते रहना, एक मिल के बैठ कर बात करते रहना। इंशाल्लाह हर मीटिंग में आपके जो भी मसले मसाइल है इंशाल्लाह बैठेंगे और मेडिकल की तरफ से हर चीज़ में काम करने की इरादा करेंगे।